سی مثال دی ہے، اسے ذرا وائڈ کر کے سوچئے گا کہ ہم خود اپنے سکون کو غارت کر رہے ہیں. اور یہ خیال رہے کہ گھر سکون کا نام ہے. دعا ہے پالنے والے مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اور جو مومن میرے گھر آ جائے اسے بخش دے. اب میں ڈرائنگ روموں کو جملہ دینا چاہتا ہوں. جونپور کا کلچر بہت کم ابھی ڈرائنگ روموں کا ہوا ہے، مگر بات میڈیا سے جا رہی ہے، اس لیے میں یہ جملہ ڈرائنگ روموں کی نظر کر رہا ہوں کہ دعا یہی ہے پالنے والے جو مومن میرے گھر آ جائے اسے بخش دے. یقیناً ایک مومن کا گھر کسی مومن کے لیے ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ گھر اور اس گھر کا ماحول اس کے لیے مقام بخشش ہو جائے. مگر اس دعا کرنے سے پہلے اپنے ڈرائنگ روموں کی دیواروں کو ضرور دیکھ لینا، ایسی تصویریں نہ لگی ہو کہ خود اپنی بخشش مشکل میں پڑ جائے. اپنی بخشش مشکل میں پڑ جائے. مقام توجہ ہے عزیزو. ہم بہت مطمئن گھوم رہے ہیں، بہت مطمئن گھوم رہے ہیں. ہماری تو بخشش رکھی ہوئی ہے. ہمارے لیے بخشوانے کے لیے 14 معصومین. ماشاءاللہ کس بدبخت کو انکار ہوگا؟ مولائن چھوڑیے، کس بدبخت کو انکار ہوگا کہ یہ شفاعت نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ اللہ کے یہاں ان کی نہ چلے گی تو کس کی چلے گی؟ بے توجہ ہے. یہ ساقی کوثر ہیں، یہ شافع محشر ہیں، انہی میں خاتون جنت ہیں، انہی میں سرداران جنت ہیں. بس سرداروں کی نہیں سنی جائے گی تو کس کی سنی جائے گی؟ بے شک. مگر ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم اس کرائیٹیریا میں آتے بھی ہیں کہ نہیں. ہم اس کرائیٹیریا میں آتے بھی ہیں کہ نہیں، ہم ایلیجیبل ہیں کہ نہیں ہیں، یہ بھی ہم ہی کو سوچنا ہوگا. توجہ ہے، یہ بھی ہم ہی کو سوچنا ہوگا کہ ہم ایلیجیبل ہیں کہ نہیں. ایک سوال ہے. اب یہ سوال ہے، آپ بتائیے، معاملہ مغفرت کا ہے، یہ اتنی آسان بات بھی نہیں ہے. جناب نوح کی حیات تبلیغ کم سے کم 950 سال ہے. کتنی؟ حیات تبلیغ پڑھ رہا ہوں. حیات تبلیغ نبیانہ حیات 950 سال کم سے کم لکھی ہے. 950 سال سے 1100 سال تک درج ہے. یہ ہے حیات تبلیغ جناب نوح کی. اور یہ دعا ہے انتہائی زندگی کی. یہ دعا ہے انتہائی زندگی کی. آپ اٹھا کے دیکھیں سورہ نوح کی پچھلی آخری 4 لاسٹ 4 آیتیں جا کے پڑھیں. وقت نہیں اتنا پھیل کے گفتگو کرنے کا. جس میں جناب نوح دعا کر رہے، پالنے والے یہ قوم بدبخت ہو گئی ہے، اب یہ کافر ہی پیدا کرے گی. اب یہ قوم کافر ہی پیدا کرے گی، مشرک ہی پیدا کرے گی. ان میں اب ہدایت پھیلنے والی نہیں ہے. پالنے والے انہیں اب تو غارت کر دے. یہ دعا بتا رہی ہے کہ آخری حیات کی دعا ہے نا، آخری حیات کی دعا ہے. تو جو سینکڑوں سال نبیانہ زندگی گزار چکا ہے وہ اللہ سے طلب مغفرت کر رہا ہے. نہیں جملہ پہنچا سکا. ہم اپنی 25 سال کی عمر لیے ہوئے کالر کھڑا کرتے ہیں، ہمیں جنت نہیں ملے گی تو کسے ملے گی، ہم بخشے نہیں جائیں گے تو کسے کون بخشا جائے گا. ہم 25 سال کی زندگی پہ ناز کر رہے ہیں اور جناب نوح 950 سال تبلیغ کے بعد بھی اللہ سے گڑ گڑا رہے ہیں، پالنے والے مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے. آپ غور کر رہے ہیں؟ کیا نبی عام گھروں میں پیدا ہوتا ہے؟
ایسے ویسے ماں باپ کا بیٹا ہوتا ہے نہیں نا. اور دعا کیا؟ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے. طلب مغفرت پروردگار سے اپنے لیے بھی کرو، اپنے ماں باپ کے لیے بھی کرو. وہ زندہ ہو تب بھی ان کے لیے طلب مغفرت کرو، اور جب وہ دنیا سے اٹھ جائیں گھبرا تو نہیں گئے نا. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. اور جب وہ دنیا سے اٹھ جائیں تو ذرا دعائے مغفرت بڑھا دو. اب انہیں زیادہ ضرورت ہے، زیادہ ضرورت ہے کہ دعا بڑھا دو. پالنے والے مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے. اور جو مومن میرے گھر آ جائے میرے معبود اسے بھی بخش دے. یہ کون دعا کر رہا ہے؟ جناب نوح. نبی ہیں، عام ماں باپ کے بیٹے نہیں ہیں، مگر وہ جانتے ہیں کہ مغفرت پروردگار عالم کا وہ خصوصی اختیار ہے. میں توجہ ہے کہ جہاں بغیر اجازت کسی کو منہ کھولنے کا حق نہیں ہوگا. یشفع عندہ الا باذنہ، یہ معمولی لفظ نہیں ہے. الا باذنہ وہ بارگاہ مغفرت ہے، وہ مقام مغفرت ہے کہ نوح جیسا نبی جس کا نام ہی عبد الغفار ہے وہ طلب مغفرت کر رہا ہے. نہیں جملہ پہنچا سکا. اب اس میں جملہ اسے نہیں پہنچا کہ ہماری 90% آدمی، ہماری آبادی 90% یہ سمجھتی کہ جناب نوح کا نام نوح ہے، اس لیے جملہ پہنچا ہی نہیں. جناب نوح کا نام نوح نہیں ہے، جناب نوح کا لقب نوح ہے. اب ایک جملہ لے لیں ہمارے یہ مولائی بچے. جناب نوح کا نام نوح نہیں ہے، جناب نوح کا لقب نوح ہے. نام عبد الغفار تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی غفار بخشنے والے کا بندہ، جس کا نام ہی ہے بخشنے والے کا بندہ، وہ طلب مغفرت کر رہا ہے. کیا سمجھ؟ جس کا نام ہی عبد الغفار ہے وہ طلب مغفرت کر رہا ہے. اب جملہ قبول کرو جس کے لیے کہا تھا کہ تمہارے لیے دے رہا ہوں کہ جناب نوح کا لقب ہے نوح. نوح لقب کیوں ہے؟ نوح لقب پڑا ہے نوحہ خانی سے. نوحہ پڑھنے والے جناب نوح نے امت کا بھی نوحہ پڑھا ہے، اپنے حال کا بھی نوحہ پڑھا ہے. تو اللہ نے جناب نوح کو نوح پکار دیا قرآن میں، یعنی گریہ اور نوحہ پڑھنے والا. تو ایک بات تو طے ہو گئی نا کہ نوحہ خانی سنت نبوت ہے. صلوات پڑھے محمد. جزاک اللہ. طلب مغفرت کرو پروردگار سے اپنے گناہوں کی، اپنی کمیوں کی، اپنی ناکامیوں کی مغفرت طلب کرو. اس لیے کہ وہ نبی جن کی زندگیوں میں کوئی کمیاں نہیں ہوتی تھی وہ بھی طلب مغفرت کرتے تھے. پالنے والے مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے. مقام توجہ ہے عزیزو کہ جناب نوح طلب مغفرت کر رہے ہیں، پالنے والے مجھے بخش دے. اور ہمارا نوجوان کہہ رہا ہے ہمیں عزاداری بخشوا لے گی. بے شک بخشوائے گی. پھر میں کہہ رہا ہوں یہ کون کہتا ہے کہ نہیں بخشوائے گی، مگر ہمیں اس کرائیٹیریا میں کھڑا ہونا ہوگا. اس کرائیٹیریا میں ہمیں کھڑا ہونا ہوگا. ضرور بخشوائے گی. میں اس نوجوان سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں جس کا یہ صرف زوم ہے کہ ہمیں کسی طلب مغفرت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف عزاداری بچا لے گی. اس سے میں ایک بات پوچھوں گا، جملہ رائے گا نہ کرنا. یہ بتاؤ تم نے نوح و ماتم حسین پر پہلے کیا ہے یا نوح نے؟ بڑا قیمتی جملہ پڑھ دیا. تم نے تب نوحہ پڑھا ہے جب تمہیں معلوم ہوا کہ حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے. نوح نے
جو ہے جناب نوح نے کم از کم 2 بار نوحہ حسین کا پڑھا ہے، 2 بار ماتم کیا ہے، کم از کم کی بات کرو 2 بار عزاداری کی ہے، ایک کشتی میں اس وقت عزاداری کی ہے، کم سے کم کہہ رہا ہوں، اور تو روایتیں الگ ہیں، کم سے کم 2 بار، ایک بار اس وقت عزاداری کی ہے جس وقت جناب نوح اپنی کشتی میں وہ تختی نصب کر رہے تھے جس پر پنجتن کا نام لکھا تھا، اور وہ تختی آج بھی روس کے میوزیم میں موجود ہے۔ جب اسے نصب کرنے لگے تو وہ جو 5ویں کیل تھی نام حسین کی، اسے نصب کرتے ہوئے خود بخود دل میں ایک درد سا اٹھا اور آنسو چھلک آئے۔ جبریل کو پکارا، جبریل کیا بات ہے؟ میں نے رسول کے نام کو نصب کیا، زہرا کے نام کو نصب کیا، مولائے کائنات کے امام حسن کو نصب کیا، مگر کوئی رقت طاری نہیں ہوئی۔ پتہ نہیں کہ یہ حسین کے نام کو نصب کر رہا ہوں تو رقت طاری ہو رہی۔ بتائیے یہ شان عزاداری کہاں نصیب ابھی ہمیں ہے؟ کیونکہ ابھی وہ معرفت ہی نہیں آئی ہے جس معرفت میں نوح کھڑے ہوئے ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اس وقت عزاداری کی۔ دوسری بار جب یہ کشتی زمینوں پر سے گزرتے ہوئے، پانی کے نیچے زمین تو ہے نا، گزرتے ہوئے کربلا سے گزری اور کشتی بھنور میں آ گئی تو نوح گھبرا گئے۔ پھر آواز دی جبرائیل کو، جبرائیل اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ کشتی نجات پائے گی مگر یہ بھنور میں آ رہی ہے۔ کہا اے اللہ کے نبی یہ زمین کربلا سے گزر رہی ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اور کیا آپ نے تو عزاداری تو ہم سے پہلے جناب نوح کر چکے ہیں، کیوں پھر وہ طلب مغفرت کر رہے ہیں؟ ربنا اغفر لی، پالنے والے مجھے بخش دے، ولے والدیہ، اور میرے ماں باپ کو بخش دے۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ یہ ہمیں ماں باپ جو ہیں یہ بہت عظیم ہیں، خدا کی قسم ہم آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ اس مشرقی ہندوستان کی مشرقی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ابھی بھی ماں باپ کی قدریں باقی ہیں۔ وہ بدقسمت ہیں کہ جن کے ہاں ماں باپ کی قدریں ضائع ہو رہی ہیں۔ کتنی عظیم دولت ہمارے پاس ہے، نسخہ بتا دوں، حدیث رسول ہے، جب تمہیں کوئی مشکل آ پڑے، کوئی مشکل، اور تمہارا کام وہ تمہیں بہت سخت معلوم ہو رہا ہو تو اپنے ماں باپ سے شیئر کرو۔ اس شیئر کا لفظ تو آج کل بچے خوب جانتے ہیں نا، اس لیے بھی جاننے لگے کہ اب غیبت شیئر ہو رہی ہے، گناہ شیئر ہو رہا ہے۔ نئی بات پہنچی؟ اور کھل کے پڑھ دوں، موبائل میں ایک کالم ہی ہے شیئر کا، فارورڈ کا، فارورڈ جسٹ لائک شیئر، کہیں شیئر کے نام سے ہے، کہیں فارورڈ کے نام سے ہے، کہیں اور لفظیں بدل گئی، ہے سب شیئر ہی۔ غیبت خوب شیئر ہو رہی ہے، اب الیکٹرانکس گناہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں ترقی ہم نے کتنی کر لی۔ پہلے غیبت کرنے کے لیے موقع ڈھونڈتے تھے کہ عروج جون پوری ملے تو انہیں یہ بتائیں کہ فلاں صاحب یہ کرتے ہیں۔ اب عروج صاحب کے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، بس موبائل میں ڈالا اور شیئر کر دیا۔ تو ہم نے ترقی کر کے غیبت کو بھی شیئرنگ میں لاٹ دیا، اور گناہ فارورڈ کیے جا رہے ہیں۔ جھوٹی حدیثیں فارورڈ، جھوٹے خواب فارورڈ، بے تکی منتیں فارورڈ۔ تو اب ہم نے بے وقوفیاں بھی الیکٹرانکس کر لی ہیں، غیبتیں الیکٹرانکل کر لی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔
تو میں گزارش کر رہا تھا حدیث، میں اب ایک جملہ بھی بزرگوں سے نہیں کر رہا ہوں، ایک جملہ بھی، اب یہ سارے جملے میرے نوجوانوں کے لیے ہیں، حالانکہ بزرگ اس سے مستثنا نہیں ہے، مگر ہیں جملے نوجوانوں کے لیے۔ رسول ایک نسخہ دے کے جا رہے ہیں کہ جب بھی تمہیں اپنی زندگی کے کسی کام میں بھی کوئی مشکل آ پڑے تو اپنے ماں باپ سے اس مشکل کو شیئر کرو، بتاؤ، ماں سے باپ سے، دونوں ہو تو دونوں سے، اور اگر دونوں موجود ہوں تو پہلے ماں سے شیئر کرو کہ اماں میری یہ مشکل ہے، میرے حق میں دعا کیجیے۔ اللہ ماں کی دعا بہت جلدی قبول کرتا ہے، اس کے بعد باپ کی دعا قبول کرتا ہے، اور اگر ماں باپ دنیا میں نہ ہو تو انہیں فراموش نہ کرنا، کیا پیارا نسخہ ہے، فراموش نہ کرنا، ان کی قبر پہ چلے جانا، ایک سورہ فاتحہ پڑھنا تاکہ ان کی روحوں سے تمہارا رابطہ ہو جائے۔ بھئی کہاں ہے میرا مجمع؟ ایک سورہ فاتحہ پڑھنا تاکہ روحوں سے رابطہ ہو جائے، وہ اور مردے ہوں گے جو مر جاتے ہیں، یہ کہاں ہے؟ وہ اور مردے ہوں گے جو مر جاتے ہیں، یہ آل محمد کے چاہنے والے مر نہیں جاتے، انتقال کرتے ہیں، تو یہ انتقال کر کے جہاں ہیں وہاں ہیں۔ نہیں لفظ پہنچا پا رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں کہ موسم کا اثر ہو رہا ہے، یہ ہمارے مردے انتقال کرتے ہیں، یہ جہاں ہیں وہاں ہیں۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھو تاکہ ان کی روحوں سے رابطہ ہو جائے، اور جب رابطہ ہو جائے تو اپنے ماں باپ سے کہو کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہیں، لہذا میرے حق میں دعا کیجیے۔ غور کر رہے ہیں آپ کتنا آسان وسیلہ ہے حل مشکلات کے لیے، کہ اپنے ماں باپ کو وسیلہ بناؤ اپنی مشکلوں کے حل کرنے کے لیے، اور ان کے لیے طلب مغفرت کرتے رہو۔ طلب مغفرت سے ان کے درجے بلند ہوں گے، جتنا درجہ بلند ہوگا اتنی تمہاری دعا قبول ہونے میں آسانی ہوگی۔